اس شخصیت کا صرف ہم نام سن رہے تھے، ان کے چہرے سے واقف نہیں تھے اور ہماری ان سے گفتگو نہیں ہوئی تھی، اور شاید کہ آپ بھی ان کو نہ جانتے ہو۔ میری مراد حضرت مولانا عبید صاحب چترویدی دامت برکاتہم ہے، جو ہمارے درمیان ابھی تشریف فرما ہے، اور میں بڑے ہی ادب سے احترام کے ساتھ ان سے التجا کروں گا، درخواست کروں گا، مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے درمیان آئے اور اپنے نورانی بیانات سے ہم سامعین عبید صاحب قاسمی چترویدی، جو اب ہمارے بڑے ہی سکون کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اور اس نیت سے، اس شخصیت سے جو ہم سنیں گے اس پر ہم انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب مائک پر ہمارے درمیان حضرت مولانا عبید صاحب قاسمی چترویدی تشریف فرما۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور وآتينا داود زبورا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. کہ زندگی دے تو جینے کا طریقہ دے دے، کہ زندگی دے تو جینے کا طریقہ دے دے، میرے مولا رہنے کو ہمیں مدینہ دے دے، میرے مولا رہنے کو ہمیں مدینہ دے دے. گلاب نہیں، عطر نہیں، مشک عنبر نہیں، عطر نہیں، گلاب نہیں، مشک عنبر نہیں، بس سونگھنے کے لیے نبی کا پسینہ دے دے. کہ یہ مت سمجھ کہ عرش معلی اسی کا ہے، کہ یہ مت سمجھ کہ عرش معلی اسی کا ہے، ساری زمین اسی کی ہے اور یہ گلہ اسی کا ہے. کہ یہ مت سمجھ کہ عرش معلی اسی کا ہے، ساری زمین اسی کی ہے اور یہ گلہ اسی کا ہے. اس کے سامنے جو جھکاتا ہے سر کو اپنے، کہ اس کے سامنے جو جھکاتا سمجھو کہ اللہ اسی کا ہے. معزز سامعین کرام،
یہ ایک مہینہ بنا چل رہا ہے جسے ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، اور اس مہینہ میں کیا کرنا چاہیے اور کون سا انجام فریضہ دینا چاہیے اچھی طرح سے معلوم ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے میں ایک وہ رات آتی ہے جسے ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے وہ رات معلوم ہے، اور اس رات میں کیا کرنا چاہیے اور اس رات میں کیا ہوتا ہے، اور اس راستے میں اللہ رب العزت کیا آسمان سے روئے زمین پر تشریف لاتا ہے یا کیا ہوتا ہے۔ ذرا قرآن کریم کی تلاوت کی، اس کے بعد چھوٹی سی حدیث پڑھی، اس کے متعلق کچھ سنانے کے لیے جا رہا ہوں کہ آپ سننے کے لیے تیار ہیں تو کہ زمین تیری زماں تیرا، مکی تیری مکہ تیرا، شجر تیرا حضر تیرا تیرا، یہ پیڑ تیرے پودے تیرے، ستارے تیرے، سیارے تیرے، کہکشاں تیرا، چاند تیرا، فلک تیرا، یہ بجلی تیری، ستارے تیرے، سیارے تیرے، کہکشاں تیرا، ان قدیر جتنی بھی ساری چیزیں بنائی گئی ہیں اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو بنائی ہے۔ اللہ نے زمین بنائی، زمین پہ قادر، آسمان بنایا، آسمان پہ قادر، شجر بنایا، شجر پہ قادر، حضر بنایا، حضر پہ قادر، نظر بنائی، نظر پہ قادر، یعنی کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اللہ نے نہیں بنایا ہو۔ جب اللہ نے تمام چیز کو پیدا کیا تو اللہ نے ان تمام چیزوں پر قادر ہے۔ اب اس کے بعد یہ سمجھیے، ایک بزرگ سے ایک بندہ نے کہا آپ ہمیں حکم دے دیں میں گناہ کرتا رہوں۔ اس بزرگ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے گناہ کرنے کی، جتنے چاہو گناہ کر لو، لیکن اتنا یاد رکھو اس چیز کھا کر گناہ کرنا جو چیز اللہ نے نہیں بنائی ہے، جو چیز اللہ نے نہیں بنائی ہے اس چیز کو کھا کر تم گناہ کرنا۔ اس نوجوان نے سوچا چاول کھاتا ہوں اللہ نے بنایا، روٹی کھاتا ہوں اللہ نے بنایا، کھانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو اللہ نے بنایا۔ جب تمام چیزوں کو اللہ نے بنایا اب اللہ کے سوا کسی کو میں نہیں مان سکتا۔ اب اس نوجوان نے کہا اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی جتنے بھی آئٹم ہیں تمام چیزوں کو اللہ نے بنایا، لہٰذا میں گناہ اب نہیں کروں گا۔ پھر اس بزرگ نے کہا ایک کام کر لو، گناہ وہاں جا کے کرو جہاں خدا بھی نہیں دیکھتا ہے، نہ خدا کی نظر جاتی ہے۔ پھر اس نوجوان نے کہا میں جو بھی کرتا ہوں اللہ ہر لمحہ دیکھتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر پلک میں دیکھتا ہے، ہر نظر میں دیکھتا ہے۔ پھر اس نوجوان نے کہا چلو اب میں گناہ سے دور ہوتا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا اس بزرگوں نے ایک کام اور کر لو، صرف ایک مہینہ بھوکے رہو پھر گناہ کر لو۔ اس نوجوان نے کہا میں بھوکا بھی نہیں رہ سکتا، لو اس سے بہتر یہ ہے کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ انہوں نے گناہ سے باز آ گیا۔ اسی طرح سے اللہ والے نے کسی سے یہ کہا ایک کام کر لو تمہاری زندگی ہے پورے 100 سال۔ بزرگ نے کہا تمہاری زندگی میں پورے مکمل 100 سال۔ اس نوجوان نے کہا اللہ غنی، جب انہوں نے یہ کہا کہ میری زندگی پورے 100 سال ہے مکمل، ایک کام کرتا ہوں 99 سال گناہ کرتا ہوں، 100 سال میں سے 99 سال میں گناہ کروں گا، جب 1
توبہ باللہ کرتا رہوں گا۔ وہ نوجوان نے یہی کام کیا کہ پورے 99 سال تک گناہ کرتا رہا، 99 سال بھور میں پھنستا رہا، 99 سال غداری کرتا رہا، 99 سال مکاری کرتا رہا، 99 سال غیبت خوری کرتا رہا، چغلی گوری کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ زناکاری کرتا رہا۔ اس کی زندگی مٹ گئی 99 سال مکمل، صرف 1 سال بچا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا 1 سال تو ہے لیکن 1 سال میں بھی 12 مہینے ہوتے ہیں، اس سے اچھا یہ ہے میں 11 مہینہ گناہ کر لیتا ہوں، جب 1 مہینہ بچے گا اس 1 مہینہ میں میں توبہ کر لوں گا۔ اسی طرح سے مسلسل انہوں نے 11 مہینے گناہ کرتے رہے، گناہ کرتے 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 پورے 11 مہینے گزر گئے۔ جب صرف 1 مہینہ بچا، 1 مہینہ، اللہ غنی، جب انہوں نے کہا کہ صرف 1 مہینہ بچا ہے، پھر دل میں یہ بات آئی چلو ایک کام اور کر لیتا ہوں۔ 1 مہینہ میں بھی 30 دن ہوتے ہیں، ہوتے ہیں 30 دن، یہ ہوا 29 دن گناہ کر لیتا ہوں، جب ایک توبہ کر لوں گا۔ انہوں نے پھر اسی طرح سے 29 دن گناہ کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، مسلسل 29 دن گزر گئے، صرف 1 دن بچا، 1 دن۔ جب 1 دن بچا، پوری رات پورے دن کہا اللہ غنی، 1 دن 1 رات میں بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، میں 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے گناہ کر لیتا ہوں، 1 گھنٹہ جو بچے گا میں توبہ کر لوں گا۔ لہذا 22-23 کرتے رہے مسلسل مسلسل، جب 1 گھنٹہ باقی رہا پھر کہا ارے تیری کے 1 گھنٹہ میں بھی 60 منٹ ہوتے ہیں، میں 60 منٹ میں 59 منٹ گناہ کر لیتا ہوں، جب 1 منٹ باقی رہے گا فرعون کی طرح میں اس وقت کہوں گا کہ موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، ایک لفظ کہوں گا موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، اللہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح سے مسلسل اس کے پورے 1 منٹ گزر گئے، جب 1 منٹ بچا کیا کہنے لگا اس میں بھی 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، اور سوچ رہے تھے 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، 59 سیکنڈ۔ اس کے گھرانے والوں نے افسوس کیا، سماج کے لوگوں نے افسوس کیا، شہر کے لوگوں نے افسوس کیا، تمام لوگوں نے افسوس کیا۔ افسوس اچھا یہ ہوتا اللہ نے اسے مہلت دی تھی پورے مکمل 100 سال کی، انہوں نے گناہ کرتا رہا، خطا کرتا رہا، غداری کرتا رہا، مکاری کرتا رہا، یعنی تمام گناہوں سے گزرتے رہے، گزرتے رہے، یہ کہتے رہے یعنی 1 مہینہ باقی ہے، پھر 29 دن باقی ہے، پھر اسی طرح سے 1 دن 1 رات باقی ہے، اللہ کا نام بھی نہ لے سکا، اللہ کا ایک لفظ بھی نہ لے سکا، وہ دنیا سے پرواز ہو گیا، صداد کی طرح، فرعون کی طرح، حامان کی طرح، قارون کی طرح، ابو جہل کی طرح، ابو لہب کی طرح، ابو طالب کی طرح۔ تو اللہ پاک ہمیں اور آپ کو گناہ سے دور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ مہینہ چل رہا ہے شعبان کا، اس مہینے میں اللہ رب العزت اور اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت فرمائی ہے، اور اتنی زیادہ فضیلت فرمائی گئی ہے جو کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ کو کہنا پڑا ہے محمد آپ کو بھی نہیں معلوم یہ رات کیسی رات ہے، آپ کو بھی نہیں معلوم یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے، جب 1000 راتوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 وقتوں سے بہتر، 1000 کاموں سے بہتر، جب 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو بتائیے کیا نہیں ہو سکتا ہے۔ رہی ایک بات، 1000 مہینے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ہم لوگ 1000 مہینے تو زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ امت تھی وہ لوگ
900 साल जिंदा रहते थे, 1000 साल 1100-1200 साल तक जिंदा रहते थे। उन लोगों के सामने से ये महीना कई बार गुजरते थे, इसलिए बहुत सारी नेकियां होंगी उसके पास, लेकिन हमारे पास इतनी नेकी नहीं होगी। इसीलिए कहा गया है ये रात को जाग लेना, अल्लाह से मांग लेना, ये समझ लेना ये 1000 महीना से भी ज्यादा हो गए। अब उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्श पे ऐलान करता है। क्या ऐलान करता है? ऐ फरिश्तों, जमीन के फरिश्तों, आसमां के फरिश्तों, तमाम रूह निकालने वाले जानदार के फरिश्तों, आप और चले जाओ रे जमीन के ऊपर। मेरा बंदा जमीन पे औंधे मुंह सर झुकाए होंगे, हमसे तलब कर रहे होंगे, कोई रोजी मांग रहे होंगे और कोई अपनी जिंदगी के बारे में सादगी मांग रहे होंगे और कोई प्यार शादी के मुताबिक मांग रहे होंगे और कोई ये कह रहा होगा मेरी जिंदगी बीमारी में गुजरी, मेरी जिंदगी उल्फत में गुजरी, मेरी जिंदगी हयाकारी में गुजरी, हमसे वो तौबा कर रहा होगा। ए फरिश्ते जाओ, ऐलान करेगा बंदा, कुरान करीम की तिलावत होगी, उसकी तिलावत के सामने तुम खड़ा हो जाना। अल्लाह गनी, फरिश्ते उतर जाते हैं कुरान पढ़ने की वजह से। अल्लाह खुद कहता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह खुद अर्श से ये फर्श तक तशरीफ लाता है। जब अर्श से फर्श तक तशरीफ लाया, उसका क्या मकाम होगा जो कुरान करीम की तिलावत करे। इसी को कुरान ने कहा इन्ना अंज़लना तौरात फीहा हुदन व नूर, हमने तौरात उतारी, तौरात में हिदायत भी है, नूर भी है, लेकिन उन लोगों ने हिदायत से महरूम हो गए, उन लोगों ने नूर से महरूम हो गए, उन लोगों को हिदायत भी न मिल सकी, उन लोगों को नूर भी न मिल सका। अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर, जो जमीन और आसमान का नूर, चलते हैं उसके बारगाह में, चलते हैं उसकी चौखट में, चलते हैं उसके घर में, चलते हैं उसके दरबार में, चलते हैं उसकी चौखट में। अल्लाह के सामने अपनी पेशानी झुकाएंगे, अल्लाह से फरियाद करेंगे, गुनहगार बंदा तेरी चौखट पर खड़ा है, गुनहगार बंदा तेरे घर में खड़ा है, तुझसे मांग रहा है। अब अल्लाह को शर्म आ जाएगी, बंदा मेरा बनाया मैंने, शोहरत भी मैंने, इज्जत भी मैंने, सल्तनत भी मैंने, मोहब्बत भी मैंने, सदाकत भी मैंने, अदालत भी मैंने, सल्तनत भी मैंने, तमाम जहानियत भी मैंने, फिर ये बंदा मेरी चौखट पे आके मांग रहा है। अल्लाह को फिर शर्म आएगी, अल्लाह कहेगा ऐ फरिश्ते गवारा, मैंने इस बंदा के गुनाह को माफ कर दिया। क्या आप गुनाह को बख्शिश करवाना चाहते हैं? हाथ उठा के बोल दीजिए। अल्लाह गनी, इस मजलिस में तमाम लोगों के सामने मेरा भी हाथ उठा, हम भी गुनहगार हैं। अल्लाह हमें और आपकी तमाम गुनाहों को बख्श अता फरमाए। अब उसके बाद अल्लाह ने ये कहा वातैना दाऊद ज़बूरा, हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दी, लेकिन उन लोगों ने मग़फ़िरत नहीं मांग सके, वो लोग भी जहन्नम में चले गए। फिर अल्लाह को कहना पड़ा, हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया, अपना हमदम बनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के वली, इन कुर्बान जाए। अल्लाह के नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह और इब्राहिम के मानने वाले सब जन्नती, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जन्नती, मानने वाले सब जन्नती, लेकिन इब्राहिम का बाप आज़र जहन्नमी।
اللہ غنی. ابراہیم کے ماننے والے جن لوگ ایمان لائے تھے سب جنتی، لیکن جنہوں نے انکار کر دیا نمرود جیسے لوگ وہ سب جہنمی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ کے پرکشیدہ بندہ، اللہ کے محبوب، لیکن حضرت نوح علیہ السلام جنت میں نوح کے ماننے والے جتنے بھی تھے وہ تھے 80-82، وہ بھی جنتی، لیکن نوح کا بیٹا اور نوح کی بیوی جہنمی. اللہ نوح علیہ السلام خود جنتی، جنہوں نے نوح سے چمٹ گیا وہ جنتی. افسوس یہ ہے نوح کی بیوی اور نوح کا بیٹا دونوں جہنمی. ہمارے نبی پیارے پیغمبر آقا دو جنہوں نے چمٹ گیا اور نبی کے ہاتھ پر جنہوں نے کلمہ پڑا جنتی. افسوس نبی کا چاچا ابو جہل جہنمی، نبی کا چاچا ابو لہب جہنمی. نبی کا گھرانہ کہاں ہے؟ اب نبی کے چاچا جہنمی. پڑھو لیکن کلمہ سے دور رہ گیا، کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بن گیا. جب وہ جہنم کا ایندھن بن گیا دنیا جاننے لگی کہ نبی کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہوتی. نبی چاہتے پہلے اپنے گھرانے کو ہدایت دیتے، لیکن نہیں، ہدایت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. پیغمبر کو دین لے کر آیا، اسلام لے کر آیا، قرآن لے کر آیا. جو قرآن پڑھ کر بتاتے رہے توفیق عطا فرمائے اور نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کتابیں آئیں بدلتی رہیں، جب سے قرآن آیا اب تک بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن میں بدلا جائے گا. جس طرح سے تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، صحیفے بھی بدلتے رہے، تمام کتابیں بدلتی رہی، لیکن جب قرآن کی باری آئی اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میں نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے دنیا آ جائے، ایک نقطہ بھی کتاب نازل کی ہے دنیا آ جائے، ایک نقطہ بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا. جس طرح سے خدا پھر جدا، خدا کا نقطہ اوپر ہوتا ہے، جدا کا نقطہ نیچے ہوتا ہے، کوئی یہ گڑبڑی نہیں کر سکتا. خدا کا اوپر کا نقطہ اور نیچے جیم کے نیچے لگا دے. کہ قرآن کریم ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا، لیکن یہ قرآن نبی کی امت کو اور کتابیں آئیں بدلتی رہیں، جب سے قرآن آیا اب تک مٹانے والے آتے رہے. ہمارے سامنے بھی ایک 15 آیا، جس 15 کا نام وسیم رضوی کہا جاتا ہے. 26 آیتوں کو ہٹایا جائے کیونکہ 35 کا حکم دیتا ہے، لیکن جو قرآن خدا خود سے بتایا محمد کو دیا، محمد جلدی سے یاد کر رہے تھے. اللہ نے کہا سنتوریوں کا فلا تنسا، اے پیغمبر، اے ہمارے محبوب، آپ جلدی سے رٹتے کیوں ہیں؟ میں یہ کتاب، یہ قرآن آپ کو ایسا پڑھاؤں گا، ایسا پڑھائیں گے ہی نہیں. جو کتاب ہمارے نبی پڑھے کبھی بھولے نہیں، وہی مکمل کتاب آئی ہے، تو ہم کیسے اس کتاب کو بھول جائیں گے؟ ہرگز نہیں بھول سکتے. یہ قرآن پہ وہ نقشہ کھینچتا ہے
آدم کی زندگی کا پورا نقشہ کھینچتا ہے، سیس کی زندگی کا پورا نقشہ کھینچتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورا نقشہ کھینچتا ہے۔ مرحومین حضرات دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وہ ایک کام اگر چھوڑ کر گیا ہوگا مرنے کے بعد بھی اسے نیکی ملتی رہے گی، ورنہ اللہ کے یہاں کوئی بچ نہیں سکے گا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کے یہاں بہت سخت ہے، اللہ بہت دردناک، خطرناک اور سختی کے ساتھ پکڑتا ہے انسان کو۔ تو قرآن کریم اللہ نے محمد کو دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، یاد کرنے کے بعد قرآن کو ایک تختی میں نوٹ کیا جاتا تھا، کسی لکڑی میں آیت لکھی گئی، کسی ہڈی میں بھی آیت لکھی گئی، جب یہ ہڈیوں میں لکڑیوں میں کسی پیج میں لکھ کر اکٹھا کر دیا گیا تھا۔ جیسے ہمیں مکمل قرآن مل رہا ہے، اس وقت ایسا نہیں تھا، کبھی کہیے فلاں صورتیں کہیں، فلاں آیتیں کہیں، لیکن جب سے نبی کا دور ختم ہوا، صحابہ کرام دنیا میں آئے، صحابہ کرام نے مکمل قرآن کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد قرآن کو ہمارے سامنے حوالے کر دیا گیا۔ اگر قرآن کریم کو ایک جگہ نہیں کرتے تو قرآن مٹ جاتا، قرآن ختم ہو جاتا، لیکن اللہ نے کہا میں مٹنے نہیں دوں گا۔ لوگ مٹانے والے، اللہ جمع کرنے والے تو کون مٹا سکتا ہے؟ وسیم رضوی مٹانے آئے لیکن اس کے گھر والوں نے اسے ہی مٹا دیا۔ جس کی حیثیت نہیں، جس کی اوقات نہیں، وہ قرآن کو مٹانے کے لیے آ جائے۔ قرآن ایک لفظ بھی نہیں مٹ سکتا، دنیا چاہے دھرم ہو جائے۔ تو وہی مکمل قرآن ہمارے سامنے ہے، جو حفاظ قرآن مسجد میں تراویح میں پڑھتے ہیں مکمل قرآن، ہم سنتے ہیں پیچھے کھڑے ہو کر اور تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ ہماری جنت میں اسی کا ذریعہ اور اسی کا اسباب بنا دیتا ہے، اسی کا مہیا بنا دیتا ہے، تو ہم کیسے اس قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ایک دن ایسا ہوگا، ہولناک دن ہوگا، ایک طرف قیامت کا دن ہوگا، ایک طرف وہ ایسا دن ہوگا والدین کے سر پر تاج رکھا جائے گا، تاج، وہ تاج نمرود کو بھی نہیں مل سکا، حامان کو بھی نہیں مل سکا، قارون کو بھی نہیں مل سکا، ستار کو بھی نہ مل سکا، جنہوں نے دنیا میں جنت بنائی وہ تاج اسے بھی نہیں مل سکا۔ لیکن حشر کے میدان میں جتنے بھی حافظ قرآن ہیں اس کے والدین کے سر پر ایک تاج رکھا جائے گا، لوگ کہیں گے الہ العالمین یہ کیسا تاج ہے، یہ کیسی پگڑی ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ اللہ اعلان کرے گا، اے والدین تمہیں میں سے حفاظ کرام میں سے کسی کے تم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا، حفاظ قرآن بنایا تھا؟ بتائیے، قرآن جو پڑھائے اپنے بچے کو حافظ بنائے، پھر وہ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا، لیکن مسئلہ رہا کیا صرف 10 لوگوں کو لے کے جائے گا؟ نہیں، قرآن سے جو بھی نسبت لگائے رکھا، ایک ادنا سا بچہ قرآن پڑھا، کوئی اسے 10 کا نوٹ دے دیا، کوئی قرآن ہدیہ کرا کے دے دیا، تم قرآن پڑھو، خدا کی قسم قرآن سے جتنا بھی جڑتا جائے گا اسے وہ عظمت ملتی جائے گی، چاہے مزمل صاحب ہو، چاہے افسر صاحب ہو، اسی طرح سے چاہے نسیم صاحب ہو، اور اسی طرح سے جہاں سے وہ بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہو، پڑھانے والے استاد ہو، استاد سے بھی ادب رکھنا، محبت رکھنا، کل قیامت کے دن وہ بچہ یہ کہے گا الہ العالمین ہمیں پڑھانے والے ماں باپ ساتھ میں مدد کر
خاندان رشتے دار. تو انشاءاللہ سب مل کر بچوں کو مدد کریں گے. جو غریب ہے، حقیر ہے، فقیر ہے، اسے قرآن کریم کی تلاوت دلانا بھی ہے، دلوانا بھی ہے، اور دلانے کی ذہنیت بھی سہنا ہے. انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ العزیز. قرآن کریم ایسی کتاب ہے. پھر اس کے بعد دنیا میں جتنی ساری کتابیں ہیں، تمام کتابوں سے پوچھو کیسی ہو، کوئی کتاب جواب نہیں دے رہی ہے میں اچھی ہوں یا بری ہوں. قرآن سے پوچھو. قرآن تو بھی تو اللہ کی ایک کتاب ہے، تم بھی تو اللہ کی طرف سے آئی ہو. یہ بتائے قرآن تو کس طرح سے اور کیسے ہو. قرآن سیدھے کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ہمارے اوپر کسی طرح سے کوئی شک شبہ نہ رکھنا. جب ایک قرآن جس کے اوپر شک نہیں، جس کے اوپر کوئی ٹینشن نہیں، تو ہم خود کیوں ٹینشن لیں، کیوں نہیں قرآن پڑھیں. شمار جاتے ہیں لیکن قرآن سے نہیں پوچھے اے قرآن طلاق کا مسئلہ بتا، اے قرآن رہنے کا مسئلہ بتا، اے قرآن چلنے کا مسئلہ بتا، اے قرآن ہمیں اچھی طرح سے محبت کا مسئلہ بتا. پوچھو گے تو تب تو جواب دے گا، قرآن سے پوچھو گے نہیں تو جواب کہاں سے ملے گا. جب پڑھنا نہیں جانتے تو پڑھتے کیوں نہیں. عمر دراز 55 سال عمر ہو گئی، اب قرآن پڑھنے میں شرم آتی ہے. جب شرم آ رہی ہے کم سے کم ایک ایک لفظ کو روزانہ سیکھا کرے، کیونکہ تمہاری مسجد میں امام صاحب 5 وقت رہتے ہیں. ایک ایک لفظ کو روزانہ سیکھ لیا کریں گے تو ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں گے. آج اسی طرح سے شب برات میں، اور یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، ہر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرے، قرآن کریم کو پڑھے. قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد اس کے والدین، کسی کے والدین اور کسی کے رشتے ناطے کا لوگ اور کسی کے دادا دادی، کسی کے اہل و عیال یہ دنیا سے گزر چکے ہیں، اور اس کی روح تک قرآن پڑھ کے بخشوائیں، قرآن پڑھ کے بخشوائیں. اس وجہ سے وہ دنیا میں نہیں ہے. ہم قرآن پڑھیں اور اس کے لیے دعا کریں. اگر ہم یہ کام کرتے رہیں گے اس کی روح میں کیفیت ملے گی، محبت ملے گی، عظمت ملے گی، نورانیت ملے گی. اب پھر وہ ہمارے لیے دوسرے تھکائے تلاوت قرآن. اسی میں محمد یہی قرآن کریم پہاڑ پہ نازل کیا گیا تھا، لیکن پہاڑ نے انکار کر دیا. اتنی بھاری چیز پہاڑ نے انکار کر دیا. ہمارے سر پر قرآن کریم کو نہ لایا جائے. جبرائیل امین آیا کرتے تھے، محمد کو دیا کرتے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور اس طرح سے پسینہ میں تر بدر ہو جاتا تھا. ہمارے پیغمبر ساکت ہو جاتے تھے. اگر کوئی کام میں مشغول تھے رک جاتے تھے. پوری طرح سے مکمل آیتیں آتی تھی. اس کے بعد ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاد کر لیا کرتے تھے، پھر لوگوں کو بتایا کرتے تھے یہ آیتیں ہیں اس کام کے لیے، یہ آیتیں ہیں اس کام کے لیے. جو قرآن پہاڑ نے منع کر دیا ہمارے حوالے ہے. ہم قرآن کریم کو نہ پڑھیں تو کیا کریں. قرآن کریم کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. اس فضل خدا سے صاحب جی کہ فضل خدا سے صاحب جی شان ہو گیا. خوش نصیب ہو جو حافظ قرآن ہو گیا. وہ والدین حشر میں ہوں گے تاجدار جس کا لڑکا حافظ قرآن ہو گیا. تو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ بھی کریے، انشاءاللہ ہم بھی کریں گے، ہر کوئی کریں گے. جو باتیں کہی گئی
اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں کہنے سننے میں غلطی ہو گئی اللہ پاک ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں کہی گئی سب سے پہلے ہمیں اس کے بعد آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.